میں آپ کی منشور لے کر پورا ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن مہم چلا رہا ہوں۔ میں نے صوبہ بلوچستان کا دورہ کیا، میں نے صوبہ پختونخوا کا دورہ کیا، میں نے صوبہ پنجاب کا دورہ کیا، جنوبی پنجاب کا دورہ کیا، اور آج میں اپنا میرپور خاص میں ہوں، اپنا بھائیوں کے ساتھ ہوں، اپنے بہنوں کے ساتھ۔ میں آپ کا حوصلہ کو سلام کہتا ہوں کہ اتنا ٹھنڈ میں اور اس بارش میں آپ یہاں کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس میں 2018 کے الیکشنز میں مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں میرپور خاص آئے اور آپ سے ووٹ مانگے، تو یہ اس الیکشن میں پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے۔ یہ وہی میرپور خاص ہے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو قائد عوام اس ملک کا قسمت تبدیل کر کے دکھایا تھا۔ یہ وہی میرپور خاص ہے جب ایک نہتی لڑکی ایک آمیر کے سامنے ڈٹ کے کھڑی تھی تو یہ میرپور خاص کے عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اور آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرپور خاص کے عوام ان کا بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھیوں، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاست نہیں ذاتی انتقام لے رہے ہیں، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاست عوام کی خدمت کے لیے نہیں، وہ نفرت اور تقسیم کا سیاست کر رہے ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اس ملک پہ چوتھی بار مسلط کرنا چاہ رہا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا یہ طاقت کی بھوک کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے کہ جو بھی ہو جائے اس نے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے، چاہے پاکستان کے معیشت تباہ ہو، چاہے پاکستان کا وفاق کو نقصان پہنچے، چاہے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے، میاں صاحب کو فکر نہیں، اس نے بس اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ ہم اگر سیاست کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم آپ کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہم غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی، ایک طرف آپ کی پیپلز پارٹی کھڑی ہے، اور دوسری طرف تمام پاکستان کے نام کے سیاسی جماعتیں جو سیاست نہیں، نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو فرقہ واریت کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو 8 فروری کو جواب دیں گے، 8 فروری کو جواب دیں گے کہ یہ صوبہ، یہ ملک ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج تو واقعی بارش ہو رہا ہے، 8 فروری کو تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش۔ میں نے سنا ہے کہ میاں صاحب اتنا خوف زدہ ہے کہ میں نے تو مطالبہ کیا کہ ماڈرن ترین ممالک میں، جمہوری پسند ممالک میں جو وزرائے اعظم کے امیدوار ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا منشور ہے، میں آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، اور موقع دیتے اپنے مخالف کو کہ آپ مجھ سے پوچھیں تاکہ عوام کو پتا ہو کہ ان کے سامنے آپشنز کیا ہیں۔ مگر یہ جو چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ تو میرے ساتھ ڈیبیٹ
کے لیے تیار نہیں ہے. کیا آپ کسی بزدل کے ساتھ، کسی گیدر کے ساتھ دیں گے؟ یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے، اتنا عوام سے ڈر گیا ہے کہ وہ آپ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے ایسا دھاندلی کیا جائے جیسے ماضی میں خان صاحب کے لیے کیا تھا. وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ نون لیگ کے حالات تو پختونخوا میں بہت پتلے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. پورا ٹبر جو ہے وہ لاہور کے سر کے پھر رہے ہیں. ان کا اپنا گھر بطور ان کا اپنے ہاتھ سے نکل رہا ہے. وہ تو اتنا خوف زدہ ہے آپ سے. وہ جانتے ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود انہوں نے ایک ٹکا کا کام سندھ میں نہیں کیا ہے. وہ سندھ میں ایک جلسہ بھی نہیں کر سکے اس الیکشن میں، ایک جلسہ بھی. تو آپ وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ ان کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. وہ زور ڈال رہے ہیں حکومت کے عہدے استعمال کر کے انٹرم حکومت میں جن کو انہوں نے نوازا ہے ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ آج سے جو ہے رائیونڈ میں وہ فارم 45 اور فارم 47 پہنچائے. وہ چاہتا ہے کہ وہ رائیونڈ میں بیٹھ کے میرپور خاص کا ریزلٹس کا فیصلہ کرے. کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ آپ حیران ہوں گے وہ ابھی سے سازشیں کر رہے ہیں کہ میرپور خاص کے ووٹ پہ ڈاکہ کیسے مارنا ہے. یہ میرا پیر افتاب صاحب کو بھی ہروانا چاہتے ہیں اور میرا میر منور صاحب کو بھی ہروانا چاہتے ہیں. آپ یہ ہونے دیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم دھاندلی کر کے ہری رام صاحب کو 3را پوزیشن دلوائیں گے. کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ یہ ان کی بھول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ضیاء الحق کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جیالے نے MRD میں جنرل مشرف کا مقابلہ کیا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیر نہیں، یہ بلی ہے. ہم اس بلی کا بندوبست کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ چاہ ملتان ہو، چاہ میرپور خاص ہو، چاہ نصیر آباد اور خزدار ہو، کہ وہ میرا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تو میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. اگر میرا میرپور خاص کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے چلیں گے اور الیکشن کمیشن سے آپ کے ریزلٹس چھینیں گے. یہ اپنے سہولتکار کو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کرو. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سنو میرپور خاص کے عوام، سنو ان کی آواز کو. وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے. اور کہ جو سیاسی سہولتکار ہے، وہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، جو تشدد کی سیاست کرتے ہیں، وہ پٹنگ والے، آپ کو پتا ہے وہ کون ہے نا؟ ایک تو ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، یہ ہضم نہیں کر سکتے کہ میں نے تاریخ میں پہلی بار کراچی کا میئر بھی جیالہ اور حیدرآباد کی میئر جیالہ. یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا. وہ آپ تشدد کا سیاست کرنا چاہتے ہیں. 2-3 دن پہلے انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کراچی میں یہ وائلنس کیا. کل رات ایک بار پھر انہوں نے گولی کی سیاست کی. میں ان کو خبردار کر رہا ہوں، خبردار، کہ میرے کارکن پہ ایک آنچ بھی آیا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا حساب لوں گا. اس دھرتی کے عوام نے کب سے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر چکے ہیں. ہم نے جو ایک بار پھر ان قوتوں کو میرا صوبہ پہ، میرا ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو ایک بار پھر میرا دھرتی کو تقسیم کرنے کے سازش میں ملوث ہے، میں ان سب کو خبردار کرتا ہوں، ان سب کو کہنا چاہتا ہوں
کہ ہوش کا ناخن لے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ جانتا ہے کہ لڑنا کیسے ہے، ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے 8 فروری کو اسی تعداد میں، اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ نکلنا ہے۔ مجھے تمام سیٹس چاہیے، تمام سیٹس چاہیے۔ آپ 8 فروری کو نکلیں، اپنے ساتھیوں کو لے کے جائے، تیر پہ تھپا لگائے، اور آپ نے وہ پولنگ سٹیشنز نہیں چھوڑنا جب تک آپ میرا فارم 45 نہ لے کر آئے۔ اگر کوئی دھاندلی کا کوشش کرتا ہے تو آپ نے ان کو وہیں روکنا ہے۔ پچھلی بار جو غلطیاں ہوا کہ ہم سو جائیں گے، کل واپس آ کے گنتی کریں گے، نہیں، اس بار اگر وہ کہتے ہیں کل، تو آپ ادھر ہی پولنگ سٹیشن میں سوئیں گے جب تک رزلٹ نہیں ہوتے، ہم نہیں جاتے۔ میں نے پاکستان بھر میں جہاں میں گیا ہوں، میں گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتا ہوں، میں انتقام کی سیاست کی، ذاتی انا کی سیاست نہیں کرتا ہوں، میں اپنا منشور ہاتھ میں لے کے جاتا ہوں، میرا منشور ہاتھ میں لے کے جاتا ہوں، میرا 10 نکاتی ایجنڈا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس منشور پہ عمل درآمد کر کے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا۔ میں نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ میرا حکومت بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نہ صرف آپ کی آمدنی میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا، میں اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے میں سندھ بھر میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، اور ان گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے وہ خواتین کو دلوا رہا ہوں، ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں 30 لاکھ پکا گھر اپنے غریب عوام کے لیے بنا کے دوں گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ جن کا حق ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کو میں 300 یونٹ مفت سولر کا بجلی دلواؤں گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر ساتھ ساتھ ان خواتین کو بلا سود قرضہ دوں گا تاکہ وہ کاروبار کر سکے، وہ معاشی طور پہ مضبوط ہو، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے۔ آپ میرے میر پور خاص کے ہاریوں کو بتائیں کہ اس بار پی پی کا حکومت بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بے نظیر ہاری کارڈ لے کے دوں گا اور ہاری کے جیب میں پیسہ دلواؤں گا۔ آپ میرے میر پور خاص میں محنت کرنے والے مزدوروں کو بتائیں، محنت کشوں کو بتائیں کہ اس بار پی پی کا حکومت وفاق میں بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کے دیں گے، ہم مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوائیں گے۔ آپ میرے نوجوان ساتھیوں کو بتائیں، میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو یہ بات بتائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار جب ہماری وفاقی حکومت بنتا ہے تو ہم بے نظیر یوتھ کارڈ لے کے دیں گے، اور جو بھی نوجوان بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، روزگار نہیں مل رہا، تو ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو ہم تب تک مالی مدد دیں گے جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ہمارا عوام دوست منشور ہے۔ جہاں تک آپ کا یونیورسٹی کا، میڈیکل کالج کا مطالبہ ہے، یہ تو ہم نے طے کر دیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم یونیورسٹی کھول کے دکھائیں گے۔ آپ کے ہاں NICVD کا یونٹ تو کھلا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ ان تمام یونٹس کو اپگریڈ کریں گے تاکہ ہر ضلع میں مفت علاج کا وہ ہاسپٹل، وہ سہولت موجود ہو۔ آخری وعدہ، انشاءاللہ تعالی میں حکومت بنا کے یونین کاؤنسل کی سطح پہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا، اور میں ان بچے کو جو اسکول جاتے ہیں، پرائمری اسکول جاتے ہیں، ان کو اسکول جاتے ہوئے ہم کھانا کا بندوبست کریں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم غربت کا مقابلہ کریں، ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں، ہم بے روزگاری کو بھی ختم کر کے دکھائیں۔
آپ نے 8 فروری کو میرے تمام امیدواروں کو جتوانا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کا ووٹ مانگوں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے لیے ورک کرے، میں اپنے امیدواروں سے وعدہ لینا چاہوں گا۔ شاہ صاحب ہاتھ اٹھائے، میر صاحب ہاتھ اٹھائے، علی صاحب کون؟ پیر صاحب کہاں گیا؟ پیر آفتاب صاحب آپ تو بہت ضروری ہے، آپ ادھر ہی کھڑے ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ آپ رہ جائے۔ میں اپنے امیدواروں سے یہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس میرپور خاص کے عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں تو آپ نے پھر دن رات ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دینا ہے، کام اپنا نہیں ان کا کام کرنا ہے۔ روزگار کے موقع اگر ہوتے ہیں تو آپ نے روزگار اپنے رشتہ داروں کو نہیں، اپنے ساتھیوں کو نہیں، اس عوام کو دینا ہے۔ وعدہ، پورا وعدہ، پکا وعدہ انہوں نے آپ سب کے سامنے، عوام کے سامنے وعدہ کر لیا ہے۔ تو اب میں اپنے میرپور خاص کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی پہلی بار آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے، اب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ آپ 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگوا کے میرے تمام امیدواروں کو منتخب کروائیں گے، پیر آفتاب شاہ صاحب کو منتخب کروائیں گے، میر منور تالپور صاحب کو منتخب کروائیں گے، ذوالفقار شاہ صاحب کو منتخب کروائیں گے، برگنی صاحب کو منتخب کروائیں گے، ہری رام صاحب کو منتخب کروائیں گے، میر طارق صاحب کو منتخب کروائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی اس شیر کا ہر کوشش ناکام رہے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ میرپور خاص کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ شہید رانی کا نشان کیا؟ قائد عوام کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، سلام کہ اس موسم میں، اس بارش میں میرے بہنوں نے، میرے بھائیوں نے اتنا دیر تک یہاں کھڑے رہے۔